الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس 550 سوال سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پچھلے درس کے آخر میں وطن کے 3 موارد بیان ہوئے تھے کہ ایک مورد یہ ہے ان میں سے کہ جب جو انسان کا آبائی وطن ہوتا ہے، اس کے پیدائش کی جو جگہ ہوتی ہے، والدین کا جو گھر ہوتا ہے، وہ اسے وطن کہتے ہیں۔ اور ایسی جگہ کو بھی وطن کہا جا سکتا ہے کہ جس جگہ کو انسان اپنی باقی کی ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ اختیار کر لے، منتخب کر لے کہ میں نے اب اگلی ساری زندگی جو ہے وہ اسی جگہ رہنا ہے، تو ایسی جگہ کو بھی وطن کہتے ہیں۔ اور تیسری ایسی جگہ کو بھی وطن کہا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہو، رہنے کے لیے اس جگہ کو منتخب کر لے۔ تو یہ 3 موارد تھے جو جن کو وطن کہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو اس سوال میں 50 سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 موارد ہیں، ان میں انسان کی ملکیت ہونا بھی شرط ہے وطن کہلانے کے لیے، یا ملکیت اگر نہ بھی ہو تب بھی ان 3 مقامات کو وطن کہا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان 3 مقامات میں ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی ملکیت بھی رکھتا ہو، بلکہ اگر کرائے کے گھر میں بھی رہ رہا ہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہو تب بھی وہ اس کا جو ہے وطن شمار ہوگا۔ اس کے بعد 51 سوال کہ کسی جگہ کو وطن بنانے کے لیے صرف وطن کی نیت کر لینا کافی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ کو وطن بنانے کے لیے اس میں صرف رہنے کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اتنا عرصہ جو ہے وہاں رہائش پذیر بھی ہونا پڑے گا کہ جس سے لوگ جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ یعنی جو بھی عرف ہے لوگ اسے وہاں کا رہنے والا جو ہے وہ کہنے لگ جائیں۔ تو اتنا عرصہ جو ہے وہ رہنا پڑے گا، فقط نیت کافی نہیں ہے۔ تو اس میں مثلا وہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ ہو سکتا ہے، بلکہ جو ہے وہ 2 ہفتے بھی جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں۔ تو 1 مہینے کا اگر کر لیں تو 1 مہینہ رہنے کے بعد جو ہے اس کا وہ وطن شمار ہو جائے گا۔ اور یہ جو مہینہ وہ رہے گا، اس مہینہ کے دوران احتیاط واجب کی بنا پر نماز قصر اور تمام دونوں پڑھے گا۔ تو مہینہ گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی نماز تمام کر لے گا۔ مہینہ کے دوران وہ قصر بھی پڑھے گا اور تمام بھی پڑھے گا۔ ہاں، ایک اور طریقہ ہے کہ جس سے اسے ایک ہی نماز پڑھنا پڑے گی، دونوں نہیں پڑھنی پڑے گی۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ 10 دن رہنے کا قصد کر لے۔ تو جب کسی جگہ انسان 10 دن رہنے کا قصد کر لیتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں نے 10 دن رہنا ہے، تو پھر اس کی نماز اس جگہ تمام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی 10 دن کا قصد کر لے گا اور 10 دن بھی اس کی نماز تمام ہوگی، اور اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ بھی اس کے تمام ہی نماز ان میں پڑھتا رہے گا جب تک کہ وہ کوئی شرعی مسافت والا سفر نہیں کرتا، 8 فرسخ والا سفر نہیں کرتا۔ تو یہ پھر پورا اگر مہینہ بھی اسی جگہ پہ رہا تو پہلے 10 دن کا ارادہ اس نے کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ تمام پڑھتا رہے گا پورا مہینہ، کیونکہ اس نے کوئی سفر 10 دن رہنے کے بعد کوئی سفر شروع نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو یہ 10 دن کا قصر نہیں کرے گا تو اس نے احتیاط واجب کی بنا پر دونوں پڑھنا ہوگی مہینہ کے دوران، قصر بھی اور تمام بھی۔ اس کے بعد 52 سوال ہے کہ اگر انسان اپنے سفر کے دوران کسی جگہ 10 دن ٹھہر جاتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو وہی یہی بات کہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کا قصد کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی، اور اسے مسافر کا حکم جو اس سے ہے، پہلے اسے مسافر کہا جا رہا تھا، اب وہ مسافر والا حکم اس سے ختم ہو جائے گا اور وہ نماز 10 دن جو رہے گا تو وہ پوری پڑھتا رہے گا۔ اس کے بعد 53 سوال کہ اگر انسان ایک جگہ 30 دن تردد کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی 30 دن گزر گئے، اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یہاں رہنا ہے کہ جانا ہے۔ کوئی ایسا کام ہے کہ مثلا وہ ہر دوسرے دن اسے اگلے دن کا کہہ دیتے ہیں کہ اگلے دن کام ہو جائے گا، 2 دن بعد ہو جائے گا، 3 دن بعد ہو جائے گا، تو اسے یہ یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے 10 دن رہنے ہیں یا نہیں۔ تو ایسی حالت میں، متردد حالت میں، وہ 30 دن گزار لے اسی ایک ہی جگہ، تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان ایک جگہ 10 دن رہنے کا قصد نہیں کرتا اور 30 دن اسی حالت میں وہ گزار دیتا ہے اسی جگہ، تو وہ جو ہے
یعنی یہ جیسے ہی 30 دن اس نے گزار لیے تو مثلا یہی اسی حالت میں کہ آج سفر کرے گا یا کل سفر کرے گا اور متردد تھا، تو یہ 30 دنوں میں تو وہ نماز قصر پڑھتا رہے گا، جو پہلے 30 دن ہیں ان میں اس نے نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ اور اگر 30 دن کے بعد بھی وہیں ٹھہرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اور آپ اس نے 30 دن گزرنے کے بعد اس نے نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد 54 سوال کہ مسافر جہاں اپنی نماز قصر پڑھے گا وہاں نوافل کا کیا حکم ہے؟ تو مثلا ظہر اس نے یا عصر جو ہے وہ قصر پڑھنی ہے، عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے، تو ان کی جو نوافل ہیں عشاء کی، ظہرین کی، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مسافر کے لیے جو دن میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں یعنی ظہر اور عصر، تو ان کے نوافل اس پر ساقط ہوتے ہیں، اس نے ان کے نوافل نہیں پڑھنے سفر کے دوران جب اس کی نماز قصر ہے۔ اور اسی طرح نماز عشاء کے جو 2 رکعت ہیں نوافل جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، البتہ جو ہے وہ رجاء کی نیت سے ان کو انجام دے سکتا ہے اگر کوئی شخص دینا چاہے عشاء کی نوافل کو، امید کی نیت سے کہ امید ہے کہ ان کا ثواب مل جائے گا، اس نیت سے جو عشاء کی نوافل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھ کے بندہ پڑھے کہ یہ مستحب ہے اس طرح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 555 سوال کہ آیا مسافر کو کسی جگہ اپنی نماز پوری پڑھنے میں اور قاصر پڑھنے میں اختیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسافر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھے یا قاصر پڑھے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ پہلا مقام مکہ معظمہ ہے، تو مکہ پورا جو شہر ہے اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا مسافر تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ قاصر پڑھے یا پوری پڑھے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی پورے شہر میں اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مقام کوفہ کا جو شہر ہے، پورا شہر کوفہ، اس میں بھی اختیار ہوگا۔ اور چوتھا مقام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس جو ہے اس کی جو ان کی جو تمام جانب ہیں، چاروں جانب جو ہے اس سے 11.5 میٹر کا جو ایریا ہے، ہر طرف سے قبر کے ہر طرف سے جو 11.5 میٹر کا ایریا ہے، اس ایریے کے اندر اگر 11.5 میٹر کے اندر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ قاصر پڑھے یا تمام پڑھے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں کہ جن میں مسافر کو اختیار ہے۔ اس کے بعد 56 سوال کہ اگر مسافر نماز قاصر کے بجائے پوری پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ پڑھے گا، اور اگر وقت نہیں رہا تو اس نے اس نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر اس نے بھول کر انجام دیا ہے یا مسئلہ سے عدم واقفیت کی وجہ سے واقف نہیں تھا، مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس کی بنا پر اس نے یہ قاصر کے بجائے پوری پڑھ لی ہے اور وقت بھی گزر گیا ہو تو اب اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو 57 سوال میں نماز جمعہ کی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جمعہ کی تعریف کریں، نماز جمعہ کس نماز کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح کی طرح 2 رکعت پر مشتمل نماز ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے خطبے میں امام جماعت کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو تقوی کی جو ہے وہ وصیت کرتا ہے، اور آخر میں پھر قرآن مجید سے کوئی بھی چھوٹا سا جو ہے وہ سورہ اس کی تلاوت کر کے پہلا خطبہ اس کی تلاوت کے ذریعے سے ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ پہلا جب خطبہ مکمل کر لے امام تو کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوگا اور دوسرا خطبہ شروع کرے گا۔ اور دوسرے خطبے میں کیا کہنا ہوگا؟ تو دوسرے خطبے میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پر جو ہے وہ درود بھیجنا ہوگا، اور پھر مومنین کے لیے دعا و استغفار کرنی ہوگی، اور اس سے دوسرا خطبہ بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد 58 سوال کہ کیا دونوں خطبوں کو عربی زبان میں پڑھنا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا اور درود جو ہے محمد و آل محمد پر یہ عربی میں پڑھنا چاہیے، حمد و ثنا بھی عربی میں ہونی چاہیے اور درود بھی عربی میں ہونا چاہیے۔ اور باقی جو خطبے ہیں کہ جس میں لوگوں کو تقوی کی نصیحت جو ہے کرنی ہے، وہ عربی کے علاوہ بھی کسی زبان میں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسی زبان میں جو ہے وہ تقوی کی وصیت کی جائے کہ جس کو
سامعین سمجھ سکتے ہوں۔ تو اگر اردو سمجھنے والوں کے سامنے وہ خطبہ پڑھ رہا ہے تو اردو میں جو ہے وہ تقویٰ کی وصیت کرے۔ عربی سمجھنے والوں کے سامنے امام ہے تو عربی میں کرے گا، فارسی سمجھنے والوں کے سامنے وہ خطبہ دے رہا ہے تو پھر فارسی میں۔ تو اس طرح جس زبان کو سامعین سمجھتے ہیں اسی زبان کے مطابق وہ جو ہے یہ تقویٰ کی وصیت کرے گا۔ باقی حمد و ثنا اور درود وہ اس نے عربی میں ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 59 سوال کہ نماز جمعہ میں حاضر ہونا جو ہے وہ واجب ہے، تو کہہ رہے ہیں نماز جمعہ پڑھنا واجب تخییری ہے، یعنی مکلف کو اختیار ہے جمعہ کے دن کہ اگر جمعہ کی شرائط پوری ہوں تو وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی اسے اختیار ہے، اور اگر نماز جمعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو نماز ظہر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز جمعہ اور ظہر دونوں میں جمعہ والے دن اختیار ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں اختیار ہوگا کہ جب جمعہ کی تمام شرائط پوری ہوں، اگر کوئی شرط جمعہ کی پوری نہیں ہوئی تو پھر ظہر ہی واجب ہوگی، اور یہ جب جمعہ کی شرائط پوری ہوں تو اس صورت میں جمعہ والے دن ظہر اور جمعہ میں اختیار ہے، لیکن افضل جو ہے وہ جمعہ پڑھنا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص شرائط پوری ہوں جمعہ کی اور ساری شرائط کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لے تو پھر اس سے نماز ظہر جو ہے وہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اسے ضرورت جو ہے وہ نماز ظہر کی اب باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہی جمعہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد 560 سوال کہ نماز جمعہ کی شرائط کیا ہیں یہ بیان کریں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے۔ تو وقت کب داخل ہوتا ہے جمعہ کا؟ تو وقت جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی زوال کے وقت سے جو ہے وہ جمعہ کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امام جماعت کے ساتھ 5 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی 4 مقتدی ہونے چاہیے اور 5واں امام جماعت ہونا چاہیے۔ تو 5 بندے جو ہیں وہ جمعہ پڑھ رہے ہوں اکٹھے، تب جا کے جو ہے وہ جمعہ ادا ہوگا، 5 سے کم ہوئے تو جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری شرط ہے کہ ایسے امام جماعت کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جس میں نماز جماعت والی تمام شرائط موجود ہوں۔ تو اگر جماعت کی شرائط اس میں موجود نہیں ہے تو یہ والی شرط بھی تیسری نہیں ہوگی، تو جمعہ جو ہے اس کی اپنی شرائط پوری نہیں ہوگی تو پھر ظہر ہی واجب ہوگی، تو جمعہ کافی نہیں ہوگا ظہر کے بدلے میں۔ اس کے بعد 561 کہ نماز جمعہ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے، فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد 62 سوال کہ کیا ایک ہی جگہ پر ایک سے زیادہ نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے درمیان ایک فرسخ یعنی 5.5 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہونا ضروری ہے، تو اکٹھے جمعے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد 63 سوال کہ کن لوگوں پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا ساقط ہے؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے واجب نہیں ہے نماز جمعہ میں حاضر ہونا؟ تو کہہ رہے ہیں خواتین کے لیے واجب نہیں ہے، اسی طرح غلاموں کے لیے بھی، مسافر شخص ہے اگر کوئی تو اس کے لیے بھی نماز جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، نابینا شخص کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اور مریض ہے اگر تو اس کے لیے بھی، اور اسی طرح جو بہت بوڑھا شخص ہے اس پر بھی جمعہ میں حاضر ہونا جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قضا نماز کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ تو 64 سوال کہ اگر کوئی آدمی اپنی یومیہ نماز معین وقت میں ادا نہ کر سکے تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ مثلا صبح کا وقت معین ہے اور کوئی شخص صبح کی نماز نہ پڑھ سکے اپنے ٹائم میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ تو اس کے بعد 65 سوال ہے کہ کن نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ صرف خاتون کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں جو چھوٹ جانے والی نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 56 سوال کہ اگر کسی کو نماز کا وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ جو ہے کہ اس نے جو نماز ادا کی تھی وہ باطل تھی، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ یعنی نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے پتہ چلا ہے کہ جو میں نے وقت میں نماز پڑھی تھی وہ تو باطل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ یہ ہو گیا 66 سوال ہو گیا۔ اب سوال 67 کہ آیا نماز کی قضا فوراً ادا کرنا واجب ہوتا ہے یا اس میں تھوڑی بہت تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قضا نماز فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ ادا کرنے میں زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے۔ اس کے بعد 68 سوال ہے کہ
کسی آدمی کے ذمہ اپنی قضا نمازیں اگر ہوں تو کیا وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے مثلا ذمہ اپنی کوئی قضا نماز ہے تو میں مستحب نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں جو ہے وہ مستحب نماز پڑھ سکوں گا، یا جو شخص بھی جس کے ذمہ قضا نماز ہوگی وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکتا ہے اگرچہ ابھی تک اس نے قضا نماز مکمل نہ بھی کی ہو۔ اس کے بعد 69 سوال کہ ایک آدمی کی ایک دن یا کئی دنوں کی نماز قضا ہو تو وہ کیسے پڑھے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا کسی کی جو ہے وہ ہفتہ والے دن کی نمازیں بھی قضا، اتوار والے دن کی بھی قضا ہو گئی تھی، سوموار والے دن کی بھی قضا ہو گئی، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ ہفتہ والے دن کی تمام نمازیں مکمل کرے، قضا ان کی پڑھ لے، پھر اتوار والے دن کی قضا شروع کرے اور مکمل کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوموار والے دن، پیر والے دن کی جو ہے وہ قضا مکمل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ہی دن کی ظہر اور عصر اور اسی طرح مغرب اور عشاء ان میں ترتیب ضروری ہے، تو ایک دن کی عصر کو اسی دن کی ظہر پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح ایک ہی دن کی جو نماز عشاء ہے اسی دن کی مغرب پر اسے مقدم نہیں کر سکتے، مغرب سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، مغرب سے پہلے جو ہے وہ عشاء کی قضا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 570 سوال کہ کیا زندہ آدمی کی قضا نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اگرچہ وہ پڑھنے سے بالکل عاجز ہی ہے تب بھی جب تک وہ زندہ ہوگا اس کی قضا جو ہے اس کی نیابت میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد 571 سوال کہ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، قضا نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو امام ہے، امام جماعت، اس کی نماز ادا ہو یا قضا ہو، جیسے بھی اس کی نماز ہے، واجب نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 72 سوال کہ باپ کی کون سی نمازیں جو ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں؟ تو کون سی نمازیں کی قضا کرنا بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ نے اپنی کچھ نمازیں نہ پڑھی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے پر وہ قادر بھی تھا، ایسے نہیں کہ مثلا اس نے ظہرین نہیں پڑھی اور مغرب کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوا تو وہ فوت ہو گیا، تو اب یہاں پر وہ ظہرین کی قضا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، تو باپ کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا کرنے پر وہ قادر بھی تھا اور عمدن جان بوجھ کر اس نے قضا نہیں کی، جان بوجھ کر قضا کرنے کو ترک کر دیا ہے اس نے، یا کہہ رہے ہیں کہ نیند کی وجہ سے اس سے قضا جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی، یا غفلت کی وجہ سے وہ قضا اس سے چھوٹ گئی، قضا وہ نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور بڑے بیٹے پر ضروری ہے کہ نماز وہ پڑھے، تو یا تو وہ خود جو ہے وہ قضا پڑھے والد کی، یا اجرت دے کر جو ہے وہ نماز جو والد کی قضا ہے وہ پڑھوائے۔ اس کے بعد 73 سوال کہ کیا ماں کی بھی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ واجب نہیں ہے، البتہ ان کا جو ہے وہ ماں کی جو قضا نمازیں ان کا پڑھنا بہتر ہے، قضا کرنا بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد 574 کہ اگر بیٹے کو شک ہو کہ اس کے باپ کے ذمہ نمازیں تھیں بھی صحیح یا نہیں تو ایسے بیٹے کا کیا وظیفہ ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بیٹے پر قضا واجب نہیں ہوگی، جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ 75 سوال ہے کہ اگر بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کے مرنے کے وقت نابالغ ہو، ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوا تھا جب اس کا والد فوت ہوا ہے، یا جس وقت اس کا والد فوت ہو رہا تھا اس وقت وہ مجنون تھا، پاگل تھا، تو جب وہ بالغ ہو جائے یا جب وہ صحیح ہو جائے تو اب اس پر باپ کی قضا نماز پڑھنا واجب ہوگی یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس صورت میں اب قضا کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری ہے کہ جب والد فوت ہو رہا ہو تو بڑا بیٹا بالغ بھی ہونا چاہیے اور عقل مند بھی ہونا چاہیے، تب اس پر یہ وجوب آتا ہے۔ اس کے بعد 76 سوال کہ اگر بڑا بیٹا باپ کی قضا نماز پڑھنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اب دوسرے بیٹے پر نماز جو ہے وہ والد کی نمازیں جو ہیں ان کی قضا کرنا واجب ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں دوسرے بیٹے پر قضا کرنا واجب نہیں ہے، اسی پر ہی پہلے بڑے بیٹے پر ہی واجب تھا، جو وہ فوت ہو گیا اور واجب ادا نہیں ہوا تو اب دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد 577 سوال کہ اگر باپ کے ذمہ
کسی دوسرے شخص کی نمازیں ہوں، جیسے مثلا اجارے پہ والد نے مثلا نمازیں لے رکھی تھی اور وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، اجرت پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اجرت والی نماز اس کے ذمہ تھی، یا اپنے اس کے والد کی نمازیں اس کے ذمہ تھی، یعنی اس بیٹے کے دادا کی نمازیں جو ہیں وہ والد کے ذمہ تھی، تو کیا اب یہ بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوگا کہ وہ جو باپ کی اجرت والی نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی مکمل کرے اور اپنے دادا کی نمازیں بھی مکمل کرے، کیونکہ اس کے والد کے یہ نماز ذمہ تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو والد کی اپنی نمازیں رہ گئی تھیں وہی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، اجرت والی نمازیں بھی واجب نہیں ہوں گی اور دادا والی نمازیں بھی واجب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔